جیسے ہی بچے اسکول سے آتے ہیں یا پھر کھیل کود کر تھکے ہارے گھر میں آتے ہیں تو ان کے لبوں پر ایک ہی فرمائش ہوتی ہے، مما جلدی سے کوئی ٹھنڈا ٹھنڈا پلا دیں۔ اور مائیں اپنے بچوں کو مضر صحت ڈبے والے جوس پکڑا دیتی ہیں۔ تو جی میں ہوں نا، میں آپ کو ہر سیزن کے فروٹ کے حساب سے ایسے مشروبات بنانا سکھاتی ہوں جس میں بالکل بھی محنت نہیں ہوتی اور جو کہ انسٹنٹ جلدی سے بن جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی مزیدار اور زبردست سے آڑو کے شربت کی، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی آڑو کا مزیدار سا جوس بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے لے لیے ہیں 8 عدد آڑو۔ وزن میں دیکھا جائے تو یہ تقریباً 3 پاؤ کے قریب آڑو ہیں۔ تو آڑو کو ہم نے سب سے پہلے اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے، اور واش کرنے کے بعد آپ نے اس کو سینٹر میں کٹ لگا کے اور 2 پیس کر لینے ہیں اس کے۔ اچھا، آڑو کو واش کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کافی ساری ڈسٹ ہوتی ہے اور کچھ وہ جالے جالے سے کیا ہوتے ہیں، وہ وائٹ سے وہ لگے ہوتے ہیں، کافی وہ خراب ہوتی ہے، مٹی سی ہوتی ہے۔ تو آپ نے آڑو کو بہت اچھے طریقے سے واش کرنا ہے کیونکہ ہم اس کے چھلکے نہیں اتاریں گے۔ اور یہ اس طریقے سے 2 پیس کر کے، اور یہ جو اس کی گٹھلی ہے سینٹر سے یہ ہٹا کے، اور آڑو کے اس طریقے کے پیس، اور اس کو ہم اس طرح چھوٹے چھوٹے پیس کر کے کٹ کر کے یہاں ڈالتے جائیں گے۔ تو یہ سارے آڑو اسی طریقے سے میں کٹ کر لوں گی۔ یہ سارے آڑو کٹ ہو چکے ہیں۔ آڑو کو کاٹنے کے بعد یہاں پہ میں نے لے لیا ہے 1 عدد بلینڈر جگ، اور اس کے اندر ہم یہ آڑو ڈالیں گے۔ اچھا، ایک ساتھ سارے تو آئیں گے نہیں، تو ہم آدھے آدھے کر کے اس کو جو ہے نا بلینڈ کریں گے، اور یہاں پہ ڈال دیا ہے آدھا کپ پانی۔ یہ آڑو کا جو ہمارا پلپ ہے یہ ریڈی ہے، اس کو ہم نے چھان لینا ہے۔ تو یہاں برتن کے اوپر رکھوں گی 1 عدد جالی، اور اس طریقے سے ہم اپنے جو ہے نا آڑو کے سارے جوس کو چھان لیں گے۔ تو یہ جتنے بھی چھلکے تھے ہم نے اسی لیے ریموو نہیں کیے تھے کہ ہم نے اس کو ساتھ ہی یوں ہی پیسا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ سارے چھلکے اس کے اندر ایسے آ جائیں گے، اور جو گاڑا گاڑا سا پلپ ہے وہ ہمارے پاس نیچے آ گیا ہے۔ اب آتے ہیں جوس کے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف، اور یہ جو ہم نے سارا آڑو کا جوس نکال کے رکھا تھا یہ ڈال دیتے ہیں اس پین کے اندر۔ تھوڑا سا پانی ڈالوں گی، آدھا کپ سے بھی کم، کیونکہ اس میں سائڈوں میں جوس وغیرہ لگا تھا تو میں نے پانی کے ساتھ اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ فلیم اس کا آن کرتے ہیں، اور اس میں ڈالیں گے جی چینی۔ اچھا، میں یہاں پہ نا 1.5 کپ چینی کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ آڑو جو ہیں ابھی کھٹے ہیں، لیکن اگر آپ کے آڑو میٹھے ہوں تو پھر آپ نے چینی کو بیلنس کر کے ڈالنا ہے، اور چینی کی جگہ گڑ یا پھر جو شکر ہوتی ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کو ہم پکنے دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا جو یہ آڑو کا جوس ہے یہ پکنا سٹارٹ ہو چکا ہے، اس میں اچھے سے بوائل آ رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو یہ جھاگ آتے ہیں نا، اس جھاگ کو آپ نے ہٹا دینا۔ اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں 1 سے 2 چٹکی کے قریب ٹاٹری، اور یہاں پر ڈالیں گے آدھا چمچ کالا نمک۔ اچھا، ٹاٹری کا استعمال ہم نے یوں کیا ہے کہ ٹاٹری ہمارے جوس کو پریزرویٹو ہونے میں مدد کرے گی، اور کالا نمک جو ہے، کالے نمک سے ہمارے جو جوس ہے اس کا فلیور انہینس کرے گا، اور بہت ہی مزے کا فلیور آئے گا۔ اچھا، ابھی اس کو جوس کو نا ہم نے ابھی اور پکانا ہے کیونکہ جو ریکوائرڈ کنسسٹنسی ہے وہ ابھی نہیں آئی، تو بس اس جوس کو میں ابھی 5 سے 10 منٹ اور پکاؤں گی۔ ابھی جوس کو میں نے 5 سے 10 منٹ اور پکا لیا تھا، اور یہ دیکھیں جوس ہمارا جو ہے نا ٹھیک ہو چکا ہے۔ فلیم اس کا آف کر دیتے ہیں، اور فلیم آف کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل اسپون بھر کے لیمن جوس، یا 1 عدد لیموں کا رس ڈال دیں، اور لیموں کا رس ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو پکانا نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں اب ہمارا جو یہ شربت ہے نا یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، ریکوائرڈ کنسسٹنسی میں آ چکا ہے۔ اب ہم یہاں پہ اس کا جوس بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اس کا مزیدار سا جوس بنانے کے لیے ایک بول کے اندر میں نے جو یہ ٹھنڈا ہمارا اسکوائش ہو چکا تھا نا وہ ڈال دیا، اور اس میں ڈال دیا ہے جی ٹھنڈا ٹھنڈا پانی۔ اچھا، اس میں چینی وغیرہ ہمیں کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں پہ یہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں تھوڑے سے آڑو کے چنکس، یہ آپشنل ہے، اس سے ہمارے جوس کا فلیور بہت ہی اچھا آئے گا۔ اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے، آڑو کے ان چنکس میں 1 ٹیبل اسپون چینی ڈال کے رکھ لینی ہے، تو یہ اچھے سے سافٹ ہو جائیں گے۔ اب اس میں خوب ساری آئس ڈال کے اور ٹھنڈا ٹھنڈا اس کو سرو کریں گے۔ اچھا، یہ جو آڑو کا جوس ہے نا اس کو آپ ایک بوٹل میں بھر کے اور جو ہے نا اسٹور کر سکتے ہیں۔ اچھا، فریج میں رکھیں گے تو یہ 15 سے 20 دن چلے گی، لیکن اگر آپ اس کو 6 مہینے یا سال کے لیے اسٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کو فریزر میں رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح کے اور مزیدار اور زبردست سے جوس جو ہے نا میں نے اپنے چینل پہ شیئر کیے ہیں، تو آپ لوگوں کو اگر وہ بھی ویڈیوز دیکھنی ہو تو آپ میرے چینل کو وزٹ کریں۔ ریسیپی پسند آئی ہو تو کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور۔ جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔